Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to استعاذہ تعوذ کے بارے میں امام رازی جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے وہ 11 نکات رکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ تمام خیرات اللہ ہی دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو خیرات دیتا ہو۔ چنانچہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو عاجز ہیں، اور تو جو ہے غنی ہے اور تو سب کچھ کر سکتا۔ دوسرا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نفس کا عجز پایا جاتا ہے، انسان کا نفس جو ہے اس کا عجز پایا جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس نفس کا مقابلہ کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس شیطان کا مقابلہ کر سکوں۔ تیری قدرت اس بات پہ قادر ہے کہ تو میری اگر مدد کر تو اس نفس کا بھی مقابلہ میں کر سکتا ہوں اور شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں۔ تیسرا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ شیطان سے دوری اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو انسان شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کو یہ دونوں چیزیں پسند ہیں، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے، اور جب تم اللہ کے دشمن سے دور ہو جاتے ہو اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ اب جو بندہ شیطان کے قریب ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ شیطان کے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے تو اس وقت انسان شیطان سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ استعاذہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا اور اس کے اندر شوق بندگی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کے شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ کے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شیطان سے دور نہیں ہوں گے، اللہ سے پناہ نہیں لیں گے تو آپ کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ مجبوری میں کوئی عبادت کر رہا ہے تو کر رہا ہے، شوق سے وہ عبادت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مجبوری سے پڑھ لیتے ہیں، ایک عادت سی بن گئی ہے، یا قرآن کریم وہ پڑھتے ہیں تو ایک عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، شوق کے طور پہ نہیں پڑھتے۔ تو شوق کے بندگی پیدا ہوتی ہے جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے۔ پانچواں نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کیونکہ دشمن ہے تو دشمن سے نجات حاصل ہونے کے بعد انسان محبوب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تو محبوب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ شیطان سے دور ہوتا ہے۔ چھٹا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن ظاہری ہے اور ایک دشمن چھپا ہوا ہے۔ ظاہری دشمن جو ہے وہ کفار ہے، کافر جو ہے وہ ظاہری دشمن ہے، اور شیطان جو ہے وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ کافر نظر آتا ہے، شیطان نظر نہیں آتا۔ کافر کے خلاف بھی جنگ کرنا ضروری ہے اور شیطان کے خلاف بھی جنگ کرنا ضروری ہے۔
دونوں کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب آپ کافر کے خلاف جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کرتا ہے، قرآن میں بہت سی آیات ہیں۔ لیکن جب آپ شیطان کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے خود نازل ہوتا ہے، خود آتا ہے، خود مدد کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان جب کافر کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتے اس کی آ کے مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، شیطان سے جنگ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں بھیجتا، خود مدد کرتا ہے۔ یہ چھٹا نقطہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا